السلام علیکم، ویلکم بیک اینڈ یو آر واچنگ جینٹل ٹاک دی براڈ کاسٹ. میں ہوں آیت کمال اور آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہیروئک اور بریو نیم ہے جو آپ کی پاک اسٹڈیز کی بک میں اکثر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. وہ ہے محمد بن قاسم کا نام. جتنی بھی نالج پرنٹڈ ہے پاک اسٹڈیز کی بک میں وہ بہت ہاف سی لگتی ہے, اس میں بہت سارے گیپس ہیں, انکمپلیٹ اسٹوری لگتی ہے. تو اس اسٹوری پر بات کریں گے اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر عاقف اللہ خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, محمد بن قاسم کا ذکر میں نے کر دیا. اب آپ کو اسٹوری پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, لیکن جن کو نہیں پتہ ان کو میں بتا دیتی ہوں بک کے حساب سے. پہلے وہ بتائیں آپ. عرب اسٹریٹ کرتے تھے اور جو رستہ یوز کرتے تھے وہ سندھ کا تھا. سندھ اس ٹائم تھا راجہ داہر کے انڈر. تو سری لنکا کے جو اس ٹائم کنگ تھے انہوں نے گفٹس بھیجے تھے شپ میں حجاج بن یوسف کو. تو ان شپس کو پائرٹس نے ہائی جیک کر لیا تھا. تو جب حجاج بن یوسف کو ایک بات پتہ لگی تو اس نے راجہ داہر کو بولا کہ پائرٹس نے یہ شپس ہائی جیک کر لی ہیں. تو اس نے کہا کہ میرا ان سے کوئی کام نہیں ہے, میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے ان کے اوپر. تو انہوں نے بھیجا تھا محمد بن قاسم کو اور انہوں نے 16-17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیا تھا اور راجہ داہر کو بھی مار دیا تھا. اور پھر جو نئے خلیفہ آئے تھے تب مین وائل حجاج بن یوسف کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور جو نئے خلیفہ آئے تھے انہوں نے ان کو واپس بلا لیا تھا. اکارڈنگ ٹو دا بک یہ ہے. اب آپ بتائیں ریئل اسٹوری کیا ہے؟ اچھا جی, ریئل اسٹوری بھی تقریباً یہی ہے, لیکن اس کا بیفور اینڈ آفٹر جو کہانی ہماری بکس میں ہے اس سے پہلے اور آگے جو اسٹوری ہے نا وہ نہیں بتاتے بکس میں, اور وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو چیزیں اس فتح سندھ آپ کہہ دیں اس کو, اس کے بعد جو انسیڈنٹ ہوئے اسی ہیرو کے ساتھ, تو ہی از ایکچولی اے لیسن فار ایوری ون کہ اس نے اگر وہ کام کیا, اس نے فتح کیا, وہ اسلام لے کے آیا, ٹھیک ہے, تو پھر آنورڈس کیا ہوا وہ اسٹوری مسنگ ہے. وہ کسی بھی پاک اسٹڈی نہ 5th 6th 7th میٹرک یا کسی بھی لیول پہ آپ پاک اسٹڈی بک پڑھیں تو اس میں فردر کہانی نہیں ہے. سپر ہیرو کی اسٹوری ٹائپ ہے ہاں, نا. ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ 712 میں آئے 17 سال کے اور پھر شاید ادھر ہی رہے کوئی 80-90 سال تک حکومت کی ہوگی, ٹھیک ہے, ذہن میں ایسا امیج بنتا ہے. ریئلٹی سے ذرا مختلف ہے. ریئلٹی اس طرح مختلف ہے, اور یہ میں سب سے کہوں گا آڈینس سے جو اسکول اسٹوڈنٹس ہیں یا اور جنہوں نے نہیں پڑھا اس کو, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنا ریسرچ خود کیا کریں. آپ کے پاس موبائل ہے, آج کل یہ آپ کو جو ہے ایجنٹس ہیں وہ ٹھیک ٹھاک انفارمیشن دے دیتے. بکس بھی ہیں بہت زیادہ, اگر ٹائم ہے تو بکس پڑھ لیں. یہ سب ہسٹری میں کہیں نہ کہیں چیزیں لکھی ہوئی ہیں, جب آپ ان کو ملاتے ہیں تو آپ کو پورا ایک امیج مل جاتا ہے. محمد بن قاسم کی جو اسٹوری ہے نا وہ بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے, بہت انسپائرنگ بھی ہے اور بہت دردناک بھی ہے ایٹ دا اینڈ. اس میں ہوا کیا تھا کہ سری لنکا کے جو کنگ تھے ان کو خیال آیا کہ کیونکہ پہلے اسی طرح ہوتا تھا کہ آپ اگر گڈ ریلیشن بنانا چاہتے ہیں تو یو سینڈ گفٹس, کنگس ٹو کنگ, وہ گفٹ بھجواتے تھے ان اینی فارم, ٹھیک ہے. تو اسٹوری ایسی ہے کہ انہوں نے کچھ گفٹ بھجوائے اور جس کشتی میں وہ گفٹ جا رہے تھے تو اس میں کچھ وڈوز بھی تھی, بیوہ عورتیں تھیں, کچھ آرفن بچے تھے اس میں, ٹھیک ہے. اور وہی گفٹ سے اللہ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم گفٹ میں ایکچولی کیا تھا, بٹ دیر واز اے شپ اور اس میں کچھ گفٹ جا رہے تھے. حجاج بن یوسف جو کہ گورنر تھے بغداد کے اس ٹائم, ٹھیک ہے, وہ آتے آتے چونکہ سندھ کا پیدل راستہ نہیں, سندھ کے ساتھ جو بحری راستہ ہے وہ یوز ہوتا تھا, مطلب سمندر جو گزرتا ہے, اور اس میں جو ایک سٹاپ تھا جس طرح آج کل دبئی بڑا ایک اچھا پورٹ ہے, جس طرح اس ٹائم جو کراچی کا پورٹ تھا دیبل اس ٹائم اس کا نام تھا, تو اس پورٹ پہ آ کے وہ ذرا ٹھہرتے تھے, پھر وہاں سے آگے جاتے تھے مڈل ایسٹ کی طرف اور سینٹرل ایشیا جو وہ ہے کنٹریز ہیں. تو اس میں ہوا یہ کہ وہ ان کو پتہ تھا کہ گفٹس آ رہی ہیں, گفٹ ڈیلے ہو گئی, انہوں نے چیک کیا کہ بھئی کیا سین ہے, پتہ چلا کہ بھئی وہ تو وہاں پہ جو بحری قزاق تھے پائرٹس, تو انہوں نے کراچی کے ساتھ جو ہے وہ شپس کیپچر کر لی ہیں اور اس میں جتنا کچھ تھا چیزیں وہ لے گئے. وہ صرف لے نہیں گئے, اصل میں وہ جو گفٹس تھے سو فار وہ گفٹس انہوں نے پیش کیے کس کو, راجہ داہر کو, who was the ruler of Sindh. اب جب حجاج بن یوسف نے ان کو ایک خط بھیجا ہوگا یا قاصد بھیجا ہوگا کہ بھئی ہمارے گفٹس ہیں اور ان کو واپس کر دو, انہوں نے انکار کیا ان میکنگ سم ایکسکیوزز کہ یہ تو ان پہ میرا بس نہیں چلتا اور ٹھیک ہے, ہاں یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے, بس میں نہیں کر سکتا کچھ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نہیں کر سکتے, وی ٹیک اور ایکشن. تو انہوں نے بھجوائی وہاں سے ایک آرمی, اور اس آرمی کی کہانی جب سنائی جاتی ہے نا تو وہ ایسے سنائی جاتی ہے کہ وہ مطلب چونکہ مسلمان تھے وہ آتے آتے جہاں رکتے تھے تو لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے تھے کہ تو جہاد کے لیے جا رہے ہیں, اور ٹھیک ہے آہستہ آہستہ وہ بڑھتے گئے اور تعداد بہت بڑھ گئی اور
یہ اللہ کو پتہ ہے کہ ایکچوئل میں کیا ہوا تھا. لیکن جب آپ حقیقت کو دیکھتے ہیں نا کہ محمد بن قاسم کی ایج کیا تھی اس ٹائم, 17 ایئرس, 16-17, ٹھیک ہے, اپروکسیمیٹلی 16-17 ایئرس کا. آج کل کے بچہ آپ اٹھا لینا وہ اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے, ٹینیجر, ٹھیک ہے. اس بیچارے کو لائف کی اتنی زیادہ چیزیں بھی پتہ نہیں ہوتی. جو سینیریو ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ پہلے مطلب یا جس ٹائم میں جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تھا اس ٹائم سے آن ورڈس ہوتا یہ ہے کہ بلکہ صرف اسلام نہیں, ایون صلیبی جنگوں میں بھی اس طرح ہوا ہے کہ یا آپ ایون الیگزینڈر کو بھی آپ لے لینا تو وہ کیا کرتے, یہ جہاں پہ وہ جا کے اٹیک کرتے تھے اور جگہ کیپچر کر لیتے تھے تو اپنا ایک ریپرزنٹیٹیو وہاں پہ ایز اے گورنر بنا لیتے تھے یا لیڈر, جو اس علاقے کو کنٹرول کرتا تھا. تو عربز میں یہ تھا کہ وہ جو بندہ لیڈ کرے گا وہاں پہ رول کرے گا وہ اس فیملی کا, رائل فیملی کا بندہ ہوگا. تو جو بھی آرمی میں آئے تھے ان کے ساتھ انہوں نے ٹھیک ہے جنگ لڑی, انہوں نے سندھ کو فتح کیا, راجہ داہر کو انہوں نے قتل کیا, ٹھیک ہے. اور اس سیٹ پہ پھر دے ہیڈ ٹو پٹ سم ون جو کہ رائل فیملی سے ہو. تو وہ جو ان کے ساتھ گئے تھے محمد بن قاسم, ان کو بٹھایا گیا. اب 16-17 سال کا بچہ رول نہیں کر سکتا ٹیکنیکلی, ٹھیک ہے. آپ خود آج بٹھا دینا, ایسے یہ ایسی بات ہو گئی کہ آپ جو ہے پی ایم کی پوزیشن پہ کسی 17 سال کے لڑکے کو بٹھا دیں, وہ چلائے گا حکومت, ٹھیک ہے. اس کے لیے بہت ایک آپ کو ایک وزڈم چاہیے, آپ بہت ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں وین یو ہیو ٹو لیڈ اے کنٹری یا ایز اے ریجن, ٹھیک ہے. تو خیر انہوں نے ان کو بٹھا دیا کہ بھئی یہ ہے ہمارے ساتھ ایک فیملی ممبر ہے اور ناؤ ہی ول لیڈ دس پلیس. تو یہاں تک آ کے بات جو ہے پھر آگے یہ ایڈ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ اسلام پھیلایا اور ٹھیک ہے, کیونکہ وہ خود ایز اے ٹین ایجر فریش آئے تھے ایز اے مسلم. ہوگا ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ انہوں نے اسٹیپ لازمی کیا ہوگا, کیونکہ انہوں نے اب دیکھیں اب ایک فارنر بندہ آتا ہے ایک جگہ پہ رول کرتا ہے تو پہلے وہ اپنا کچھ اسٹیبلش کرے گا نا, اپنا ریلیجن اسٹیبلش کرے گا, اپنا سسٹم اسٹیبلش کرے گا تو رول کرے گا. تو ڈیفینیٹلی وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے مسجد بھی بنائی ہوگی, وہاں پہ کچھ نہ کچھ کنٹرول بھی کیا ہوگا, لوگ بھی کنورٹ ہوئے ہوں گے اپ ٹو سم ایکسٹینٹ, ٹھیک ہے. اب یہ کام ہوا ہے 712 میں, ٹھیک ہے. اب جنرل کوشچن اگر آپ کسی سے پوچھے کہ اس کے بعد کیا ہوا, وہ بکس میں ہے اور وہ بڑا ایک ٹریجک اینڈ ہے. بہت سارے ہمارے ویورز کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ 712 میں ہی واز 17 ایئرس, محمد بن قاسم, اور 19 ایئرس کا ہی ڈائیڈ. اب کیسے کیا مطلب دس از یہ بک میں نہیں ہوتا کہ وہ کب, بک میں یہ ہے کہ وہ واپس چلے گئے, بس آ گئے اور حکومت آ گئی اور ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ بس وہ آئے اور انہوں نے کم از کم 50-60 سال حکومت تو کی ہوگی یہاں پہ. جسٹ 2 ایئرس انہوں نے گزارے تھے یہاں پہ سندھ میں. ہاں, اور سندھ بھی دیکھیں ہم سندھ تو آج سندھ کو سندھ کہہ رہے ہیں نا. سندھ از ایکچولی کلیکشن آف ملٹیپل ڈسٹرکٹس ہے, ٹھیک ہے. پہلے یہ پورا اس طرح کا سندھ نہیں تھا جس طرح آج ہم جس کو سندھ کہتے ہیں. یہ بعد میں کولیبریشن ہوئی ہے, کچھ مطلب یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں جس طرح پوری انڈیا میں بھی ہے, اس طرح ایون جس کو ہم بلوچستان کہتے ہیں نا, اس کے آپ تھوڑا سا پیچھے سے ہسٹری لیں تو اس میں الگ الگ ریاستیں تھیں, 3-4 تھی جو کہ بعد میں کمبائن ہو کے اس کو بلوچستان کا نام دیا. تو اس طرح پورا یہ جو انڈو پاک تھا نا یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں. تو جس کو ہم آج سندھ کہہ رہے ہیں 712 میں یہ سندھ یہ نہیں تھا, یہ صرف کراچی کے لیول تک یا کچھ چھوٹے سے ڈسٹرکٹ تک کا آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ سلطنت وہ چھوٹی ریاستوں کے ہوتے تھے, چھوٹا سا ایریا آپ کہہ سکتے ہو, یا 1-2-3 ڈسٹرکٹ ملا لیں تو شاید اس برابر ہوگا. تو ذہن میں امپریشن, میں آپ کو کچھ کمپیریزن بتا رہا ہوں نا کہ امپریشن کیا ہے اور ریئلٹی کیا ہو سکتی ہے. اچھا, سٹوری جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ان کے ساتھ کیا ہوا, کیوں ان کی ڈیتھ ہو گئی 19 سال یا کچھ کہہ رہے ہیں 20 سال کی ایج میں, کوئی کہتے ہیں 19 سال کی ایج میں. اس پر 2 ڈفرینٹ سٹوریز ہیں. ایک وہ سٹوری ہے جو عربک ہسٹورین نے لکھی ہے, ٹھیک ہے. ایک وہ سٹوری ہے جو سندھ میں لکھی گئی ہے جس کو چچنامہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. 2 ڈفرینٹ سٹوریز ہیں. ایک کاز آف ڈیتھ بتا رہا ہے, دوسرا کاز آف ڈیتھ. دونوں ٹریجک ہیں, ایک بھی اس میں اچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان کے ساتھ ہوا یہ تھا کہ 712 میں سندھ ہو گیا, 715 میں ود ان 2 ایئرز اور 3 ایئرز ٹائم میں جو وہاں پہ آلریڈی خلیفہ تھے بغداد میں, گورنر جو تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بعد وہ حکومت چینج ہو گئی.
جن کی حکومت آئی پھر وہاں پہ، اور اسی سال حجاج بن یوسف بھی فوت ہوئے تھے. جی ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عربک ہے، عربک ورژن جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سلطنت چینج ہو گئی، ٹھیک ہے، اور سلیمان وہاں پہ نئے گورنر بنے، تو ان کی فیملی کا اور حجاج بن یوسف کی فیملی میں آلریڈی دشمنی چل رہی تھی. ٹھیک ہے. تو اس دشمنی کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ انہوں نے، حجاج بن یوسف نے، ان کے بھائی تھے، ان پہ بہت سخت ظلم کیے تھے، پھر ان کو مارا بھی تھا. تو یہ چونکہ عربیوں میں بہت پہلے سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں، دشمنیاں وغیرہ چلتی ہے، ٹرائبس ایک جاتے ہیں دوسرے پہ اٹیک کرتے ہیں سر. تو وہ چیز کیا ہوا کہ جب وہاں پہ حکومت چینج ہو گئی، تو جہاں تک ان کی ایکسپینشن تھی سندھ تک، تو یہ پھر ہر جگہ جس طرح یہاں حکومت بدلتی ہے نا، تو سارے منسٹر اس پارٹی کے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح جب وہاں پہ گورنرشپ چینج ہوتی تھی، تو ہر جگہ پہ پھر اس فیملی کے بندے کو بٹھاتے تھے یا اس کے الائنس کو بٹھاتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کیس میں جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ راجہ طاہر کا جو بیٹا تھا، جس نے سو فار اسلام قبول کیا تھا ٹو بی اے پارٹ آف دیئر کمپنی محمد بن قاسم کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اس کو انہوں نے بنایا گورنر. ٹھیک ہے. اور گورنر بنا کے ان کو کہا کہ بھئی جو محمد بن قاسم ہے اس کو آپ نے مار دینا ہے. ٹھیک ہے. مطلب بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو واپس لے آئے تھے عراق، وہاں پہ جیل میں ڈالا تھا، اور جیل میں پھر ٹارچر وغیرہ کیا تھا، تو اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. دس واز اسٹوری آف دی عربین ورژن. ٹھیک ہے. جو چچ نامہ ہے وہ ذرا ڈفرینٹ اسٹوری بتا رہا ہے. وہ کیا بتا رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ سچویشن ایسے تھی کہ راجہ طاہر کی تھی 2 بیٹیاں، ایک وائف. وہ آفٹر سم ٹائم، ٹھیک ہے، کیونکہ بیچ میں 2 سال تقریباً گزرے تھے، ان کو محمد بن قاسم نے ایز اے گفٹ جو ہے بھیجا تھا حجاج بن یوسف کے پاس. یہ عورتوں کو ایز اے گفٹ کیوں بھیجے؟ یہ پتہ نہیں، اس زمانے میں شاید اس طرح کچھ ہوگا، لیکن اب نہیں پتہ کہ کس پرپس کے لیے. ہو سکتا ہے کہ مطلب وہاں پہ اس ٹائم میں کنیز اور کیا ہوتے ہیں اس طرح جو ہوتے ہیں نا، جو جنگ میں مال غنیمت میں آ جاتے ہیں، اس طرح. تو اس طرح بہت ساری چیزیں تھیں جو ابھی نہیں ہیں. خیر، وہ انہوں نے ایز اے گفٹ ان کو بھجوایا تھا. تو وہ جو بیٹیاں تھیں انہوں نے ایک بہت گیم کھیلی ان کے ساتھ. اور جب وہ، یہ چچنامہ کا ورژن ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا گیم بنایا کہ جب وہ حجاج بن یوسف کے پاس پہنچی، تو ان کو انہوں نے کہا کہ مطلب یہاں آنے سے پہلے مطلب محمد بن قاسم ہیز وائلیٹڈ اس، پھر آپ کے پاس بھجوایا ہے. یہ باپ کی موت کا بدلہ لے رہی. ہاں، کہ یہ تو مطلب یہ تو بہت بڑی ایک انسلٹ ہے کہ تم اپنے بڑے کو اس طرح کے گفٹ بھجواتے ہو. ٹھیک ہے. اس کو ذرا سینسر کریں گے. اینی ویز، تو اس پہ وہ حجاج بن یوسف جو تھے وہ بہت سا غصہ ہوئے ہیں کہ بھئی اس نے میرے ساتھ، مطلب میں نے اس کو بھجوایا، اس کو وہاں پہ گورنرشپ دی، اور یہ میرے ساتھ اس طرح کام کر رہا ہے. تو ہی آرڈرڈ کہ بھئی اس کو واپس لے کے آؤ، اور ایسے نہیں، ایز اے پنشمنٹ اس کو بوری میں بند کر کے لے کے آؤ. پہلے باندھا، پھر بوری میں بند کیا کہ میرے پاس پیک آ جائے. یہ چچنامہ کی کہانی ہے. یہ ہے بھی اویلیبل ہے، اینی ون کین سرچ اٹ. ٹھیک ہے. اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ راستے میں جب جا رہے تھے، مکران یا شاید اس طرح کوئی ایریا تھا، کہ اس کے ساتھ مطلب ڈیو ٹو سفوکیشن، کیونکہ وہ ڈیزرٹ ہے، گرمی بھی ہے، پھر آپ سوچیں بوری کا بھی، تو خواہ، تو ہی ڈائیڈ آن دا وے ڈیو ٹو سفوکیشن. اور پھر اسی طرح وہ پہنچا دیا انہوں نے کہ بھئی یہ ہے. لیکن وہاں پہ ان کی آلریڈی حکومت چینج ہو گئی تھی، نیا خلیفہ تھا، نیا لوگ تھے، سارا کچھ. تو ان کے حجاج بن یوسف اور ان کی فیملی آلریڈی جو ہے دے ہیو لاسٹ ایوری تھنگ. ان کی حکومت چلی گئی تھی، سارا کچھ. تو اس کیس میں اب یہ ہے کہ اگر 2 سال بعد، سوچیں ذرا اس چیز کو، کہ ود ان 2-3 ایئرز راجہ طاہر کا بیٹا واپس آ گیا سیٹ پہ، تو وہ اتنا جنگ کس چیز پہ گئی. ٹھیک ہے. اس میں بہت زیادہ لوگ بھی مارے گئے، وہ سارا کچھ جسٹ فور گفٹس. وہی میں کہہ رہی ہوں کہ گفٹ کے بیسس پہ محمد بن قاسم یہ ساری کو لڑائی بھی ادھر ہو گئی. سندھ جو بھی سندھ تھا اس ٹائم وہ بھی قبضہ ہو گیا. اور پھر جو آخر میں اینڈ کیا ہوا کہ جو آیا تھا جس نے قبضہ کیا تھا اس کو اتنی عجیب سی پنشمنٹ ملی کہ اگر دونوں کیسز آپ لے لیں کہ جو عربک ہے اس میں بھی وہ ٹارچر کر کے مارا گیا، اور اگر دوسرا والا ورژن ہے اس میں بھی یہ قسم کا ٹارچر کر کے مارا گیا. تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ جو بھی اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ہیرو بنتا ہے نا، تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ پھر ٹریجک ہو جاتا ہے. اور یہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں اتنے سالوں سے
پالیٹکس میں آپ لے لیں تب بھی یہ چیز چل رہی ہے کہ یہ جس کی پولیٹیکل چیز یہ یس یہ زیادہ تر پولیٹیکل ہے نا, اس میں تو اور کوئی فیکٹر نہیں ہے. تو یہ تھی ان کی ایک شارٹ سی کہانی جو بکس میں نہیں ہے, اور بکس میں ہے ہمارے پاک اسٹڈیز کی بکس میں نہیں ہے. اور میں خود یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ بھئی آپ بکس بنا رہے ہو نا, جو بھی بناتے ہیں, مجھے نہیں پتہ یہ کون ٹیکسٹ بک اپروو کرتے ہیں اور کون اس میں جو ہے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھئی یہ آنا چاہیے یہ آنا چاہیے. آپ ایک بندے کا مطلب دیکھیں یہ کتنا ایک عجیب سی بات ہے کہ ایک بچپن سے آپ ایک بندے کو ہیرو لے رہے ہیں اینڈ آل آف دا سڈن یو نو کہ بھئی 2 سال بعد تو اس کے ساتھ یہ کام ہوا ہے. اٹ ول بی شاکنگ فار لاٹ آف ویورس کہ بھئی ہم تو سمجھے تھے کہ شاید اس نے پھر حکومت کی ہوگی کم از کم 30 40 50 سال تو سندھ میں رہا ہوگا. تو اٹ از اے شاک ایکچولی کہ بھئی یہ کیا ہے. آپ کو تانے پڑتے تھے بچپن میں؟ بہت زیادہ کہ بھئی 17 سال میں تو اس نے یہ کیا تھا اور آپ لوگ یہ 17 نہیں, ہم تو بہت سالوں تک ہمیں یہ تانے ملتے رہے. اور اسی وجہ سے میں نے کہا یہ میں پڑھوں گا کہ اس کے ساتھ پھر آگے کیا ہوا تھا کہ ہمیں بھی کلیئر ہونا کہ یہ واقعی میں سسٹینیبل چیز ہے بھی کہ نہیں ہے. تو دا اسٹوری از ڈفرینٹ, ریئلٹیز ہمیشہ ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور ایک چیز دیکھیں ہماری جتنی بھی ہسٹری ہے, ہم آگے اور بھی اس طرح کے کریکٹرز ہیں ہماری ہسٹری کے جن پہ ہم بات کریں گے, جن کی سٹوریز میں نے اسٹڈی کی ہوئی ہیں, اور وہ ایسی اسٹڈیز ہیں کہ جو اویلیبل ہیں فار ایوری ون. لیکن ہم میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم محنت نہیں کرتے کہ تھوڑا سا کچھ خود بک کھول کے پڑھ لیں یا کہیں سے ڈیٹا اٹھا کے پڑھ لیں. تو میں نے چونکہ کیا ہوا ہے اس پہ کافی ڈفرینٹ اسٹوریز میں نے دیکھی ہیں. تو اور بھی اس طرح کریکٹرز ہیں جن کا امپریشن ایک طرح ہمیں دیا گیا ہے, اور لیٹر آن جب آپ ان کی اسٹوری پڑھیں تو یو ول انڈرسٹینڈ کہ بھئی یہ تو ڈفرینٹ ہے چیز. تو یہ ہے محمد بن قاسم, اللہ انہیں بخشے. لیکن یہ کہ بہت کم عمر میں 20 سال 19-20 سال بہت کم ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے جو پڑھا تھا اس سے اینڈنگ بالکل ہی آپ نے چینج بتائی, اور ہمیں مطلب شاکنگ ہے, اور دل میں وہ جو بھی تانے وانے ہم بھی پڑھتے ہوتے تھے ہم نے بھی پڑھا تھا اس کا, لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ اتنی ٹریجک ڈیتھ ہوئی ہوگی ان کی. تو جو اسٹوڈنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو ایڈوائس دیں گے آپ؟ اسٹوڈنٹ کو ایک ہی ایڈوائس ہے کہ ٹائم ملے تو ریسرچ کریں اپنا. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پہ بھی ٹائم گزاریں, لیکن یہ کہ کچھ چیزیں اگر آپ بکس میں پڑھ لینا تو آنکھیں بند کر کے نہ بلیو کیا کریں. کوئی بھی بک ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سرکاری اسکول کی بکس ہوں یا کچھ اور ہوں. اگر آپ ہسٹری پڑھ رہے ہیں نا, اسپیشلی ہسٹری, سائنس کی بک تو چلے وہ تو فیکٹ ہے نا کہ بھئی یہ ہے تو فارمولے ہیں یا جو بھی ہے وہ تو ایک ٹھیک چیز ہے, وہ آپ پروف کر سکتے ہیں. لیکن ہسٹری کیونکہ ہسٹری ضروری اس لیے ہوتا ہے, دیکھیں ہماری ہیومن ہسٹری ڈے فرسٹ سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک اٹ کیپس آن ریپیٹنگ اٹ سیلف اگین اینڈ اگین. اگر آپ نے سبق لینا ہے نا تو ہسٹری کی کوئی اسٹوری اٹھائیں. جو پرووربس ہوتے ہیں نا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, یہ سب انہی طرح کی کہانیوں سے بنے. ہیومنز آر ویری پریڈکٹیبل. ٹھیک ہے, تو وہ دے کیپ آن ریپیٹنگ دا سچویشنز. ٹھیک ہے, ہسٹری ریپیٹ ہوتی ہے, اور جس طرح ریپیٹ ہوتی ہے آپ اسی سے لیسنز لے کے آپ اپنی لائف میں آگے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو آپ ہسٹری جب پڑھیں نا کوشش کریں کہ ایک سائڈ نہ پڑھیں. اور ہسٹری بھی ایسی عجیب چیز ہے کہ جو بہت پرانی ذرا ہسٹریز ہیں نا, مطلب بہت پرانی میں نہیں کہوں گا, 400-500 سال سے پیچھے آپ چلتے, ایون آج 100 سال پرانی بھی آپ پڑھیں گے تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہسٹری ہمیشہ انہوں نے لکھی ہے جو فاتح تھے, جو جیتے ہیں کوئی جنگ, انہوں نے اپنی مرضی سے بنائی ہے ہسٹری. ایون جو ہماری لائف میں ایویڈنٹ مطلب 1971 کی وار ہے فار ایگزامپل, یا 65 کی پاکستان اور انڈیا میں ایک ہو گیا, ایک مارکا ہو گیا, آج تک وہ ہماری کتابوں میں ہم جیتے ہیں, ان کی کتابوں میں وہ جیتے ہیں لٹرلی. ایون ابھی جو ہوا ہے پچھلے سال, تو وہ بھی اگر آپ جا کے انڈیا کی کتابوں میں اور اس پہ دیکھیں گے تو وہ جیت چکے ہیں. جو بھی تھا پتہ نہیں کس طرح کی جنگ تھی, لیکن جو ہمارے سائڈ پہ ہم جیت چکے ہیں. پتہ نہیں جیت ہار میں کیا ہے, کوئی 1 انچ ادھر چلا گیا ہے 1 انچ ادھر نہیں آیا, لیکن کچھ جیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ جو ہے نا ون سائڈڈ پہ نہ بلیو کیا کریں, اپنا ریسرچ کریں, خود دیکھیں. آپ کے پاس شکر کریں کہ ایسے ایج میں ہے کہ یو ہیو ایکسیس ٹو دا ہول ورلڈ انفارمیشن. ایک فنگر ٹپ پہ آپ ڈیپ ریسرچ کریں, جیمنائی ہو یا کوئی اور ChatGPT ہو, تو اسے کہو کہ بھئی اس طرح, تو جو آپ اپنی محنت کر کے ایک ڈیٹا نکالو گے نا, وہ آپ کو 2 منٹ میں کر کے دے دیتا ہے. اچھا, ایک ایز اے اسٹوڈنٹ ایک سوال پوچھ رہی ہوں. آپ نے کہا کہ اس کے 2 پوائنٹ آف ویوز ہیں, 2 اسٹوریز ہیں, اینڈنگ دونوں کی ڈفرینٹ ہے, تو ہمیں کیا پتا کون سی اوتھینٹک ہے؟ اسٹوریز دونوں ڈفرینٹ ہے,
لیکن ان میں ایک چیز کامن ہے جس کے ساتھ ہم ایگری کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ ان کو 19-20 سال کی ایج میں مارا گیا، اور وہ بھی مطلب ٹارچر کر کے مارا گیا. تو یہ چیز صرف ایک ہمارے لیے مطلب کہ دونوں میں ایک چیز کم از کم کامن تو ہے نا، کہ جس پہ ہم بلیو کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے دونوں سٹوریز ٹھیک ہوں، ہو سکتا ہے کہ مطلب کیونکہ آپ سندھ سے ابھی تو جہاز پکڑ کے چلے جائیں گے 2 گھنٹے میں یا 4 گھنٹے میں، لیکن یہ کہ وہ تو ایسا نہیں ہوتا، تو وہ اگر نکلتے بھی تھے تو ہفتوں مہینوں کا ایک ٹریول ہوتا تھا نا. تو ہو سکتا ہے ان بٹوین کچھ چینج ہو گیا ہو. لیکن چونکہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا اس ٹائم، صرف اگر ہسٹورین نے 2 سٹوریز لکھ دی ہیں تو وی ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن. ایک آپشن یہ ہے کہ جو کامن ہے اس میں، اور وہ چیز اچھی نہیں ہے کہ مطلب اتنا ینگ بندے کو کیوں مارا گیا. اوکے، دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ. اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ اس ٹائم تو فون وغیرہ ہوتے نہیں تھے، تو یہ میسج کیسے ایکسچینج ہو رہے تھے آپس میں؟ اصل میں خط ہوتے تھے نا، جس کو کاسد بولتے تھے، اور یہ ڈیزگنیشن آج کل بھی ہے، کورٹس میں ہوتے ہیں کاسد جو میسج بھجواتے ہیں، ٹھیک ہے، بائی ہینڈ. تو وہ جو کاسد تھے وہ زیادہ گھوڑوں پہ ہی جاتے تھے، اور گھوڑوں کی جو بھی سپیڈ ہے بس اس کے حساب سے. لیکن اب سوچیں عراق اور دیبل میں بہت زیادہ ڈسٹینس ہے، تو اگر عراق سے کوئی آرڈر جاتا بھی ہے تو میرے خیال سے کم از کم 2 ہفتے تو لگیں گے اس پہ ایک سائٹ سے میسج پہنچانے میں. 2 مہینہ تقریباً آپ 3 ہفتے، تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے اسٹاپس میں وہ جاتے ہیں، پہنچتے ہیں وہاں پہ. اوکے، ٹھیک ہے. بہت انٹرسٹنگ تھا جتنی بھی انفارمیشن تھی، اور آپ لوگوں کو انٹرسٹنگ لگا ہوگا. ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ بک پڑھتے ہیں تو اس کو صحیح طرح اس پہ ریسرچ کیا کریں. جو بھی ٹاپک ہو، ہاف نالج اپنے پاس مت رکھا کریں. آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، فون ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جن سے آپ کو انفارمیشن مل سکتی ہے. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اسی طرح کی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.